السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد فاروقی۔ آج میں اپنے تعلیمی ادارے میں جہاں پر میں نے طب کا کورس مکمل کیا ہے، جامعہ طبیہ اسلامیہ فیصل آباد میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم اصغر صاحب، جو ہمارے استاد محترم ہیں، جامعہ طبیہ اسلامیہ کے وائس پرنسپل ہیں اور ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ بہت سارے احباب مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم طب کا کورس کرنا چاہتے ہیں، اس معاملہ میں ہماری رہنمائی کریں، تو میں انہیں فردر کچھ گائیڈ تو کرتا ہوں، لیکن زیادہ بہتر انداز سے مکمل آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے میں نے سر سے گزارش کی ہے کہ تھوڑا سا وقت دیں ہمیں، تاکہ آپ کو پراپر اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جا سکے۔ ضروری چیزوں کو ہم سٹیپ وائز انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ تو سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا الحمدللہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو تھوڑا سا ترتیب سے گائیڈ کر دیجیے۔ بہت سارے لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم طب کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ وضاحت کریں کون لوگ طب کا علم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رب زدنی علما۔ طب ایک ایسا علم ہے جس میں ہم نے اپنی صحت کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اور اگر صحت کے اندر کوئی زوال آ جائے تو اس کے ریکوری کے لیے تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہے۔ وہ ہم تدبیر سے اسے کور کر لیں، غذا کی تبدیلی سے کر لیں، ادویات سے کر لیں، یا جراحت کے ذریعے اس کو ریکور کر لیں۔ تو بیسیکلی تو یہ ایک ایسا علم ہے جو انسان کا بنیادی ایک ضروری چیز ہے انسان کی، کہ ہر انسان کو صحت اور مرض سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اصولی طور پر تو ہر انسان کو کچھ نہ کچھ علم اس میں ضرور ہونا چاہیے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو باقاعدہ طور پر اس کا علم رکھتا ہو، اور لوگ اپنے مسائل اس کے پاس لے کے جائیں اور وہ مسائل ان کے حل ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کو باقاعدہ طور پر حاصل کیا جائے۔ تو مارکیٹ کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طب کا علم ہے، لیکن حقیقت کے اندر ان کے پاس طب کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے پھر حکومت پاکستان نے ایک شیڈول ترتیب دیا ہے کہ قومی طبی کونسل اسلام آباد کے ساتھ جو کہ الحاق شدہ جو ادارے ہیں، وہ جو کورس کروائیں گے، اور جو بندہ وہاں سے صنعت یافتہ ہوگا اسی کو ہی طبیب کنسیڈر کیا جائے گا، اور لوگ اگر اس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو اس کو علاج کرنے کا، علاج معالجہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے حکومت نے باقاعدہ ایک نصاب ترتیب دیا ہے، اس میں داخلے کا ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہے۔ اگرچہ اس میں پہلے تو میٹرک، سائنس، آرٹس اور درس نظامی والے احباب جو ہیں وہ داخلہ لینے کی اہلیت رکھتے تھے، لیکن موجودہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس میں صرف میٹرک سائنس ہی اس کا جو ہے نا وہ کرائٹیریا ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ سائنس بایو کے ساتھ ہی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ جس کے ساتھ لفظ سائنس آ جائے گا جی تو وہ ایکسیپٹیڈ۔ جی بہتر۔ پہلے تو اس میں ایج لمٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت جو ایج لمٹ چل رہی ہے وہ 45 سال، یعنی 45 سال کے اندر اندر کا کوئی بھی شخص اس کا میٹر اگر سائنس کے ساتھ ہے وہ داخلہ لے سکتا ہے۔ جی بہت بہتر۔ کورس کا دورانیہ اور کیا؟ اس کا دورانیہ جو ہے وہ 4 سال ہے جی، اور اس میں عموماً جو کلاس ہوتی ہے وہ سپٹمبر میں شروع ہوتی ہے، اور اپریل کے اندر جا کے کلاس آف ہو جاتی ہے، اور مئی کے اندر عموماً ایگزام ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو ایگزام ہوتے ہیں وہ قومی طبی کونسل اسلام آباد کے تحت ہوتے ہیں جی، اور وہی اس کا شیڈول جو ہے وہ ترتیب دیتی ہے، اور ان کی طرف سے ہی سینٹر مقرر کیے جاتے ہیں، ان کی طرف سے ہی پرچہ جات بند کراتے ہیں، اور پھر ان کو وہ پرچہ جات واپس کرتے ہیں مارکنگ کر کے، وہی رزلٹ اس کا اناؤنس کرتے ہیں جی، اور وہ جس کو پاس قرارتے ہیں وہی پاس ہوتا ہے، جس کو فیل قرارتے ہیں وہ فیل ہوتا ہے۔ اچھا سر، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ 4 سال کا جو دورانیہ ہے ڈپلوما کا، اس میں بنیادی طور پہ کون سے علوم طلباء کو سکھائے جاتے ہیں، اور جامعہ طبیہ اسلامیہ کا کیا امتیاز ہے، یہ دیگر اداروں سے کیسے منفرد ہے؟ بنیادی طور پر تو ہم نے طب کے اندر انسانی جسم کو سمجھنا ہے جی، اس کی نارمل فارم کو سمجھنا ہے جسے حالت صحیح کہتے ہیں جی، اور اس میں آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنا ہوتا ہے جی۔ تو 4 سالوں کے اندر جتنے مضامین پڑھائے جاتے ہیں وہ آپس کے اندر لنک کرتے ہیں جی، اس لیے جو پہلے
2 سال ہوتے ہیں اس میں بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں، جس میں تشریح الابدان ہے، یعنی اناٹمی کا علم ہے، منافع الاعضاء فزیالوجی کا علم ہے، اور اسی طرح فلاسفی آف طب جسے ہم کلیات کہتے ہیں یہ علم دیا جاتا ہے، اور اسی طرح فارماکوگنوسی علم الادویہ کا علم جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن طالب علم کے ذوق اور شوق کو بڑھانے کے لیے اس میں طریقہ طب جو ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے، تاکہ طالب علم کو یہ پتہ ہو کہ جو علم میں حاصل کرنے جا رہا ہوں اس کی ابتدا کب ہوئی، کس دور کے اندر طلباء کس طرح محنت کرتے رہے اور کس طرح انہوں نے اس علم کی ترویج کے لیے اس علم کو حاصل کرنے میں کیا کیا کاشیں کی اور اس کو آگے بڑھانے میں کیا کیا انہوں نے کردار ادا کیا، اور اسی طرح اس میں افسانہ سیرت سبجیکٹ کے طور پر اس میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے 2 سالوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ آگے جب 3rd ایئر اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اس میں معالجات پڑھایا جاتا ہے، اس میں پیتھالوجی پڑھائی جاتی ہے، اس میں گائنیکالوجی پڑھائی جاتی ہے، اور اسی طرح اس کو تشخیص کا علم دیا جاتا ہے، اور 4th ایئر کے اندر بھی انہی میں سے کچھ معالجات وغیرہ آگے چلتی ہیں، اور اسی طرح ان کو امراض جسم اطفال پڑھایا جاتا ہے، نفسیات کا علم دیا جاتا ہے، اور جراحت کا علم جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بنیادی علوم جو ہوتے ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور ان کو مختلف سٹیپس کے اندر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ حاصل کیا جا سکے۔ 1 سال کے اندر 6 سبجیکٹ جو ہے وہ کونسل کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح 24 مضامین جو ہے نا انہوں نے طالب علم نے پڑھنے ہوتے ہیں، اور جامعہ طبیہ اسلامیہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر اسلامیات کا ایک اضافی مضمون جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت بھی وہی ہوتی ہے جو اناٹمی اور فزیالوجی کی ہے، اور اسی طرح نماز کو بھی باقاعدہ ایک لیکچر کے طور پر لیا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ اٹینڈنس ہوتی ہے، اور جب ہم اسٹوڈنٹ کا داخلہ لیتے ہیں تو جہاں پر ہم اناٹمی فزیالوجی کلیات اور پیتھالوجی کے لیکچر کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہاں نماز کے لیکچر کو بھی اسی طرح کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کی نماز کی سستی کی وجہ سے اس کا داخلہ رک جائے تو اس کا داخلہ روک دیا جاتا ہے، اس کا داخلہ نہیں بھیجا جاتا۔ تو جو کونسل کا کرائیٹیریا ہے اس کے مطابق ہی اگر اسٹوڈنٹ کی حاضری پوری ہو تو پھر ہی داخلہ بھیجا جاتا ہے۔ کونسل کی طرف سے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ایک داخلہ ٹیسٹ ہے، لیکن ہم بچوں کی تیاری کے لیے اس کو 3 ٹرمس کے اندر رکھتے ہیں، ٹرم 1، 2 اور 3، اور عموماً اس میں 3rd اور کبھی 2nd ٹرم جو ہے وہ داخلہ ٹیسٹ کنسیڈر ہوتی ہے، اور اسی طرح بچوں کو پریکٹیکل جو یہ پریکٹیکل نالج ہے اس پریکٹیکل کے لیے ہم نے ہفتے کا دن مختص کیا ہوا ہے کہ ہفتے والے دن صرف پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں، تاکہ یہ بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پر پوری توجہ کے ساتھ پریکٹیکل سیکھیں، اور پریکٹیکل میں بھی اس کے سبجیکٹ کے مطابق چیزیں کروائی جاتی ہیں۔ اناٹمی اگر کروائی جاتی ہے تو اوریجنل بون سے اس کی شناخت کروائی جاتی ہے، اسی طرح فزیالوجی کو پریکٹیکل وغیرہ لیب کے اندر کروائے جاتے ہیں، اور اسی طرح مطلب کا پریکٹیکل وغیرہ مطلب کے اندر کروایا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے استاد محترم جو پرنسپل جامعہ طبیہ اسلامیہ کے محترم حکیم العزیز صاحب وہ بچوں کو باقاعدہ اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ادارے کے جو بانی ہیں مولانا علی مشرف صاحب ان کے جو بیٹے ہیں جو اس وقت بینکنگ ٹرسٹی ہیں محمد اشرف صاحب وہ باقاعدہ مدد کے اندر آتے ہیں اور یہاں پر اسٹوڈنٹس کو ہجامے کی ٹریننگ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح ایک ٹریننگ باقاعدہ طور پر اسٹوڈنٹس کی چلتی ہے تاکہ ان کے اندر ہر لحاظ سے جو علمی ایک قابلیت ہے وہ پیدا ہو سکے۔ جی سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے الحمدللہ بڑی تفصیل سے آگاہ کر دیا جامعہ طبیہ اسلامیہ کے اندر جو تعلیم کا طریقہ کار ہے، پڑھانے کا، سکھلانے کا، اور میں خود چونکہ جامعہ طبیہ اسلامیہ سے سند فراغت حاصل کر چکا ہوں، میں نے یہاں سے اپنا طب کا کورس مکمل کیا ہے، تو میں آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ یہاں پر جو پڑھتے تھے ہم اسے سیکھتے بھی تھے، صرف وہ پڑھنے کی حد تک نہیں تھا، ہم پریکٹیکل کرتے تھے۔ دوران تعلیم ہی جب دوا سازی کا ہمارا پیریڈ ہوتا تھا تو ہفتہ کے دن ہم معجونات اور مختلف صفوف، ٹیبلٹس، خمیرہ جات وغیرہ بناتے تھے۔ اسی طرح فزیالوجی کے پیریڈ میں، اناٹومی کے پیریڈ میں پریکٹیکلی ہم ان سارے جسمانی اعضاء کا مشاہدہ کرتے تھے، کیونکہ ان کے ماڈلس یہاں پہ اناٹومی روم میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ان کو آبزرو کرتے تھے اور اچھے سے اساتذہ ایکسپلین کرتے تھے۔ تو جامعہ طبیہ اسلامیہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں کمپیریٹیولی دیگر
دیگر اداروں کی بنسبت یہاں تعداد کم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رولز اینڈ ریگولیشنز کو سختی سے فالو کیا جاتا ہے. تو جس طالب علم کی حاضری یہاں پر 60% نہیں ہوتی اس کا داخلہ نہیں بھیجا جاتا اور اس کے لیے بڑی پریشانی بن جاتی ہے. سر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈال دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہم پرائیویٹ پڑھ سکتے ہیں, یعنی داخلہ لے کے گھر میں اس کی تیاری کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں؟ اس پہلو کو بھی ذرا واضح کر دیجیے. کیونکہ یہ ایک سائنسی علم ہے جی. اور جتنے بھی سائنسی علوم ہوتے ہیں, ٹیکنیکل علوم ہوتے ہیں جس میں اسکل کو سیکھا جاتا ہے, تو وہ چیزیں کبھی بھی گھر بیٹھ کر نہیں آتی. جی. جنرل نالج کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ گھر بیٹھ کر سیکھ سکتا ہے. جی بالکل. لیکن یہ چونکہ پریکٹیکل نالج ہے تو اس لیے اس میں پریکٹیکل کرنا ہی ضروری ہے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب طبیب ہیں, میرے بھائی طبیب ہیں, تو میں ان سے بیٹھ کے وہ سیکھ سکتا ہوں. ہاں جی. تو آپ والد محترم یا بھائی سے جو علم لینا ہے وہ تو اپنے لینا ہی لینا ہے, وہ تو آپ کو مل جانا ہے. جی. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹیچنگ ایک باقاعدہ پروفیشن ہے اور یہ ہر بندہ کر نہیں سکتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کتابت تو بہت اچھی کر لیتے ہیں. ہاں جی. لیکن تدریس اچھی نہیں کر سکتے. جی. تو ادارے کے اندر جو لوگ تدریس کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو یہ نالج کیسے ٹرانسفر کرنا ہے. جی بالکل. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر سبجیکٹ کے لیے اس کا جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کو وہ سبجیکٹ دیا جاتا ہے. جی. تو ایک آدمی اب وہ اناٹمی میں ایکسپرٹ ہوگا, ہو سکتا ہے پیتھالوجی میں ایکسپرٹ نہ ہو. جی. اس کو ہو سکتا ہے نفسیات میں بہت اچھی علم ہو, کلیات میں اتنا ماہر نہ ہو. جی. لیکن جب بچہ ادارے کے اندر آئے گا تو ہر سبجیکٹ کے فن کا جو ماہر ہوگا اس کے پاس جائے گا. جی. اور وہ استاد اس کے پاس آئے گا اسے پڑھانے کے لیے, تو وہ اچھے طریقے سے اس کو پک کر پائے گا اور بچے کے طالب علم کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جواب اس سبجیکٹ کا جو ایکسپرٹ ہوگا وہ بھی صحیح دے پائے گا. جی. اور ہاسٹل کی یہاں جامعہ طبیہ اسلامیہ میں آج کل ہے فیسلٹی, کیونکہ میں نے دیکھا کنسٹرکشن کا بھی کام جاری ہے. جی جی, کنسٹرکشن کی وجہ سے آج کل ہاسٹل جو ہے وہ بند ہے ٹھیک. اور ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سائٹوں کے اوپر رہتے ہیں. بہت سارے ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہاسٹل کی سہولت نہیں ہوتی. جی, ارینج کر لیتا ہے شخص جسے بڑا ادارہ ہے, بڑا شہر ہے, ایسا حیدرآباد جو ہے بڑا شہر ہے, یہاں یونیورسٹی ہے, کالجز ہیں. جی. تو اسٹوڈنٹس باہر سے آتے ہیں اور یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ 2-4 اسٹوڈنٹس مل کے ایک کمرہ لے لیتے ہیں اور وہاں پر رہائش کر لیتے ہیں. تو اس طرح یہ آسانی سے چیزیں اویل ہو جاتی ہیں اور ایسا پرابلم نہیں آتا. اب فیوچر انشاءاللہ پلان ہے کہ جب ہماری یہ بلڈنگ مکمل ہو تو اس میں ہاسٹل ہم رکھیں, ہمارا جو نقشہ ہے اس میں ہاسٹل شامل ہے انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک بنیادی حیثیت کی معلومات ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہے. انشاءاللہ اگر آپ داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں, اور خاص اسی لیے کیونکہ مجھے انفرادی طور پہ ہر شخص کو ڈیل کرنا ظاہر ہے آسان نہیں ہے میرے لیے, اور نہ ہی پراپر میں اچھے سے گائیڈ کر سکتا ہوں. تو اسی لیے یہ آج کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے. جو بھی داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں, طب کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سر کی اجازت سے میں ادارہ کا نمبر دے رہا ہوں, اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں. آپ کانٹیکٹ کر کے مزید ایڈمیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اگر آپ صحیح معنوں میں طب کا ذوق رکھتے ہیں اور اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہترین آپ کے پاس ایک موقع ہے جامعہ طبیہ اسلامیہ میں داخلہ لے کر آپ اپنی علم کی پیاس بجھا سکتے ہیں. تو سر اجازت لیتے ہیں یا کوئی ضروری بات باقی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو بنیادی معلومات ہیں وہ ساری بنیادی معلومات الحمدللہ ٹرانسفر ہو چکی ہیں. جی. اور ادارے کا یہ خاصہ ہے کہ اس کو کمرشل بیس کے اوپر نہیں بنایا گیا ہے, جی, بلکہ اس کو نالج ٹرانسفر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. جی. اور مولانا عبدالرحیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ جو اس ادارے کے بانی تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہمارے پاس ایک بھی اسٹوڈنٹ ہوگا جو پڑھنے والا ہے, جی, تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس ایک کو پڑھائیں گے. لیکن جو پڑھنے والا نہیں ہوگا جی, اور ہمارے ڈسپلن کو ڈسٹرب کرے گا, جی, اس کے لیے معذرت. جی. لیکن جو پڑھنا چاہتا ہے چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو, اس ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے بھی ہم 6 اساتذہ ارینج کریں گے. جی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے اس کو الحمدللہ پہلے دن سے آج تک جب بھی کبھی انسپیکشن ہوئی ہے کونسل کی طرف سے تو اس کو نمبر 1 ہی کنسیڈر کیا گیا ہے. اور سابقہ جو کونسل تھی جس میں حکیم راحت نسیم سودری صاحب وہ چیئرمین تھے انسپیکشن کمیٹی, اور انہوں نے جو اپنی انسپیکشن مکمل کی تو اس میں انہوں نے جامعہ طبیہ اسلامیہ کو
بہترین کالجز کے اندر شامل کرتے ہوئے اوکاڑا کے اندر حکیم محمد سعید شہید ایوارڈ سے نوازا. الحمدللہ. اور اسی طرح ابھی جو کونسل کا رزلٹ آیا ہے 2021 کا، اس میں الحمدللہ پہلی 3 پوزیشنیں وہ جامعہ طب اسلامیہ کی ہیں. الحمدللہ. اور جامعہ طب اسلامیہ کو یہ اعزاز رہا ہے کہ کونسل کے اندر جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوا ہے تو اس کی نظریں جو ہیں وہ جامعہ طب اسلامیہ کی طرف رہی ہیں. الحمدللہ. اور ادارے کے موجودہ پرنسپل محترم پروفیسر حکیم منصور العزیز صاحب وہ سلیبس کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں. سلیم چشتی صاحب کے چیئرمین تھے، منصور صاحب کے چیئرمین رہ چکے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت نے اعزاز اس ادارے کو بخشا ہے کہ سابقہ جو کونسل تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی جو سلیبس کمیٹی ہے قومی طبی کونسل اسلام آباد کی اس کا اساسی رکن بننے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی اور یہ اعزاز اس ادارے کو بخشا. الحمدللہ جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.